دوسرا خوش قسمت انسان کون ہے کہ جس سے اللہ رب العزت محبت فرماتے ہیں؟ تو قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 222 ہے، ان اللہ یحب التوابین، یقیناً اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو دوسرے قسم کے وہ انسان جن سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہانے والے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ جب بھی کوئی خطا ان سے سرزد ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور اپنے گناہوں پہ توبہ طائب ہوتے ہیں۔ تو دوسرا وہ انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، اخرجوا من النار من ذکرنی یوما او خافنی فی مقام، کہ جہنم سے نکال دو ہر اس شخص کو کہ جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہے یا جو میرے ڈر سے اور میرے خوف کی وجہ سے خشیت طاری جس پر ہو گئی ہو، تو جس کے دل میں میرا ڈر ہو اور جس نے مجھے کبھی یاد کیا ہو اسے جہنم سے نکال دو۔ یہ سنن ترمذی کی روایت ہے۔ تو معلوم ہوا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوگا اللہ رب العزت روز محشر اسے جہنم سے نکال دیں گے۔ حدیث میں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کو توبہ کتنی پسند ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اس بات کو سمجھایا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص جنگل میں سفر کر رہا ہے اور ایک اونٹ پر اس کا سارا ساز و سامان موجود ہے، اس کا کھانا پینا بھی، توشہ بھی، تمام کا تمام اس سواری پر موجود ہے۔ اب یہ سفر کرتے کرتے جاتا ہے اور ایک درخت کے نیچے بیٹھ جاتا ہے آرام کرنے کی غرض سے۔ اب جب یہ لیٹتا ہے تو اچانک جب آنکھ کھلتی ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ سواری موجود نہیں۔ اب یہ سواری کو تلاش کرتا ہے، کبھی دائیں طرف، کبھی بائیں طرف، کبھی آگے، کبھی پیچھے، کبھی مشرق، کبھی مغرب، کبھی شمال، کبھی جنوب، لیکن سواری اس کو نہیں ملتی۔ آخر کار تلاش کرتے کرتے پریشان حال ہو کر، تھک ہار کر، اب یہ دوبارہ آ کر بیٹھتا ہے، گویا کہ یہ اپنی موت کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اچانک جو آنکھیں بند کرتا ہے تھوڑی دیر بعد کیا دیکھتا ہے کہ سواری سامنے موجود ہوتی ہے۔ تو اس وقت وہ بندہ کتنا خوش ہوتا ہے، تو وہ خوش ہوتے وقت گویا یہ کلمات کہہ دیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے یہ الفاظ ہیں، اللہم انت عبدی وانا ربک اخطأ من شدت الفرح، کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، لیکن خوشی میں ان الفاظ میں اس سے خطا ہو جاتی ہے۔ تو جتنا یہ انسان سواری کے ملنے پر خوش ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت بندے کی توبہ پر اس سے کئی گنا زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دوسرا خوش قسمت انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے یہ وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو توبہ میں گزارے، جب خطا ہو جائے فوراً اللہ کی طرف رجوع کر دے۔ اللہ رب العزت گناہوں کا معاف کرنے والا ہے۔ صحیحین کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے 99 قتل کر دیے۔ اب 99 قتل کرنے کے بعد وہ جا رہا تھا اور جا کر ایک راہب سے ملا اور اس سے کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہیں، تم نے 99 قتل کیے ہیں۔ اس نے اسے بھی قتل کر دی۔ اس کے بعد کسی نے کہا کہ جاؤ فلاں علاقے میں نیک لوگوں کی بستی ہے، وہاں جاؤ، وہاں نیک لوگوں کے ساتھ رہو گے، اٹھنا بیٹھنا ہوگا، اللہ سے تعلق مضبوط ہوگا، اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اب یہ نیک لوگوں کی بستی کی طرف چل کر گئے، راستے میں چلتے ہوئے جا رہے تھے، جاتے ہوئے ان کا انتقال ہو گیا۔ جب ان کی موت آ گئی تو اب عذاب کے فرشتے بھی آ گئے، رحمت کے فرشتے بھی آ گئے۔ عذاب کے فرشتے یہ کہنے لگے کہ اس کی زندگی تو گناہ میں گزری، اس نے 100 قتل کیے ہیں، ہم اسے لے کر جائیں گے جہنم میں ڈال دیں گے۔ لیکن رحمت کے فرشتوں نے کہا اس نے توبہ کر دی ہے، اور جو توبہ کر دیتا ہے اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اب اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دے دیا کہ جس طرف یہ جا رہا تھا اس طرف کی جو زمین تھی اس کو اللہ نے حکم دیا وہ سمٹ گئی، اور جہاں سے یہ چل کر آیا تھا وہ زمین پھیل گئی۔ اب حکم یہ ہوا کہ تم زمین کو ناپو۔ جب ناپا گیا تو اس نے زیادہ سفر طے کر دیا تھا، تو لہٰذا حکم اس کے لیے ہو گیا کہ یہ جو شخص ہے اب یہ جنت میں داخل ہوگا، اور رحمت کے فرشتے اس کو لے کر چلے گئے۔ حدیث میں آتا ہے یہ الفاظ ہیں فقال قیسوا ما بینہما فوجد الی ہذہ اقرب بشبر فغفر لہ،
کہ تم ناپو اس زمین کو. جب ناپا گیا تو ایک بالش زیادہ تھی اس طرف جس جانب یہ سفر کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اللہ رب العزت کو توبہ بہت پسند ہے. تو دوسرا خوش قسمت انسان وہ ہے جو اپنی زندگی توبہ میں گزارے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے احیاء علوم الدین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، قصاب تھا، گوشت فروخت کیا کرتا تھا. ایک دفعہ یہ راستے میں چلتا ہوا جا رہا تھا اور اس کے سامنے ایک لڑکی تھی، تو یہ اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا. کافی دیر تک یہ پیچھے جاتا رہا. اس نے جو پیچھے مڑ کر دیکھا تو فوراً اس سے کہا اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اپنی زندگی کو خشیت میں تقوی میں گزارو، گناہ کے ارادے سے میرے قریب نہ آؤ. جب اس نے یہ الفاظ کہے تو ان کے دل پر اثر ہوا اور انہوں نے اپنے گناہ سے توبہ کی کہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. توبہ کرنے کے بعد یہ پلٹ کر آ رہے تھے. راستے میں آتے ہوئے انہوں نے وقت کے پیغمبر کا قاصد دیکھا. سخت گرمی تھی، پیاس کی شدت تھی. تو انہوں نے اس سے کہا کہ گرمی بہت زیادہ ہے، تم پیغمبر کے قاصد ہو، اللہ سے دعا کرو کہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر بادل کا انتظام کر دے اور اللہ ہمارے لیے پانی کا انتظام کر دے. اس نے کہا آپ دعا کرو. کہا نہیں، میں تو گناہ گار آدمی ہوں، آپ پیغمبر کے قاصد ہو، آپ دعا کرو، آپ کی دعا قبول ہوگی. اب وہ جو پیغمبر کا قاصد تھا وہ دعا کرتا تھا اور یہ آگے سے آمین کہتے تھے. وہ دعا کرتا، یہ آمین کہتے. یہاں تک کہ تھوڑی دیر گزری، اوپر ایک بادل بھی آ گیا اور قریب میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ بھی جاری ہو گیا. اب انہوں نے پانی پیا اور بادل کے سائے میں چلتے رہے. چلتے چلتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ جہاں سے دونوں کے راستے الگ ہونے لگے، قصاب کا راستہ الگ، پیغمبر کے قاصد کا راستہ الگ. تو کیا دیکھا گیا کہ وہ جو بادل تھا وہ قصاب پہ سایہ کر رہا ہے، اس پیغمبر کے قاصد پہ سایہ نہیں کر رہا. انہوں نے کہا تم نے تو کہا تھا میں گناہ گار ہوں، لیکن یہ تو تمہارے اوپر سایہ کر رہا ہے. تو اس نے آگے سے روتے ہوئے کہا زندگی تو میری گناہوں میں گزری تھی، لیکن میں نے آج توبہ کی کہ یا اللہ آج کے بعد میں کوئی گناہ نہیں کروں گا. تو اللہ رب العزت کتنا گناہوں کو معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے. آج میں نے توبہ کی، اللہ نے میری توبہ کو قبول کیا اور بادل کو سائے کے لیے مقرر کر دیا اور ٹھنڈے پانی کا چشمہ جاری کر دیا. تو اللہ رب العزت دوسرا خوش قسمت انسان جس سے اللہ محبت کرتا ہے، تو ان اللہ یحب التوابین، وہ توبہ کرنے والا ہے. اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے. امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے التوابین، اس میں انہوں نے ایک واقعہ ذکر فرمایا. فرمانے لگے کہ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں، ان کی ابتدائی زندگی شراب و کباب میں گزری تھی، دین سے بڑے دور تھے. ایک دفعہ گھر میں اسی طرح ایک محفل لگی ہوئی تھی، شراب عام تھی، پی جا رہی تھی، رقص ہو رہا تھا. اس دوران دروازے پر دستک ہو گئی. دستک ہوئی اور ایک اللہ والا انسان تھا، اس نے پوچھا. حضرت بشر حافی کی خادمہ دروازے پر تھی. پوچھا یہ گھر کس کا ہے، آزاد کا ہے یا غلام کا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دیا آزاد کا گھر ہے. تو اس نے آگے سے کہا واقعی یہ آزاد ہی کا گھر ہے. لو کان عبدا لاستعمل ادب العبودیت وترک اللہو، واقعی یہ آزاد کا گھر ہے. اگر یہ غلام کا گھر ہوتا تو یہ لہو لعب کی زندگی کو چھوڑ دیتا اور عاجزی، تواضع اور خشیت کی زندگی گزارتا. واقعی یہ آزاد ہے، گویا یہ اللہ کے احکامات سے بھی آزاد ہے، تبھی اس کی زندگی گناہوں میں گزر رہی ہے. اس شخص نے یہ جو جملہ کہا، جب بھی کوئی حق بات حق ارادے سے کہی جائے، حق نیت سے کہی جائے، حق طریقے کے ساتھ کہی جائے، تو اللہ تعالیٰ اس بات میں تاثیر ڈال دیتا ہے. تو اللہ رب العزت نے اس جملے میں تاثیر ڈال دی. بشر حافی نے اندر یہ جملہ سن لیا. خادمہ سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا کوئی اللہ والا تھا اور اس نے یہ جملہ کہا. بشر حافی اس کے پیچھے دوڑتے ہوئے گئے اور اس سے کہا بھئی تم نے کیا جملہ کہا؟ اس نے کہا میں نے یہی کہا کہ واقعی یہ آزاد ہے، اگر یہ غلام ہوتا تو غلامی کی زندگی گزارتا، یہ آزاد ہے تبھی لہو لعب کی زندگی گزار رہا ہے. یہ جملہ اس نے دوبارہ کہا. بشر حافی کے دل پہ لگا. اسی وقت توبہ طائب ہوئے، کہا آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا. پھر ساری زندگی انہوں نے اللہ رب العزت کی عبادت میں اور اطاعت میں گزاری. تو دوسرا خوش نصیب انسان وہ ہے کہ جو توبہ کرنے والا ہو. تو اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا انسان بہت پسند ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک کوشش کرے ماضی میں جو گناہ ہوئے اللہ کے سامنے ندامت کے آنسوں بہائے. اللہ رب العزت کو توبہ کرنے والا انسان پسند ہے.
حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، تفسیر قرطبی میں ہے، ان سے کسی نے پوچھا دعائیں قبول نہیں ہوتی، انہوں نے آگے سے جواب دیا بھلا بھائی دعائیں کیسے قبول ہوں؟ تم اللہ کو تو مانتے ہو لیکن اللہ کی نہیں مانتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول تو مانتے ہو لیکن آپ کی پیروی نہیں کرتے، قرآن کریم کو سچی کتاب مانتے ہو لیکن عمل نہیں کرتے، جنت کو مانتے ہو لیکن جنت کے اعمال اختیار نہیں کرتے، تم مانتے ہو کہ جہنم ہے لیکن جہنم سے بچنے کے لیے تم اسباب اختیار نہیں کرتے، تمہیں معلوم ہے کہ شیطان دشمن ہے پھر بھی شیطان سے دوستی رکھتے ہو، معلوم ہے کہ موت برحق ہے لیکن اس کے لیے کوئی تیاری نہیں کرتے، اپنے ہاتھوں سے جنازے اٹھاتے ہو لیکن تم عبرت حاصل نہیں کرتے ہو، بھلا تمہاری دعائیں کیسے قبول ہوں؟ اس لیے اللہ رب العزت دوسرے جس انسان سے محبت کرتے ہیں وہ ہے کہ جو اپنی زندگی کو توبہ کرنے میں گزارے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک یہ ارادہ کر کے اٹھے کہ آج کے بعد کی جو زندگی گزرے گی وہ توبہ میں گزرے گی، تو اللہ تعالیٰ دوسرا انسان جس سے اللہ محبت کرتے ہیں وہ ہے جو اپنی زندگی توبہ میں گزارے، اس لیے ہم میں سے ہر ایک توبہ کرے تاکہ وہ اللہ کا پسندیدہ انسان بن جائے۔ علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ اپنی نیک دعاؤں اور تمناؤں میں ادارہ سعد نشریات کو یاد رکھیں۔ شکریہ۔ علماء حق کی آواز، سعد نشریات۔